محمد وآل محمد۔ خداوند متعال آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی برکات میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت پر اور رہبر کبیر امام خمینی کی برسی کی مناسبت پر آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لینا آپ لوگوں کا، فقط چند منٹ آپ کے لیں گے تو انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ جو گفتگو ہوگی آپ کی خدمت میں اس میں کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی اور امام خمینی جو فرزند امام محمد باقر ہیں ان کے بھی کچھ حالات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ اگر آپ آمادگی رکھتے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ بیان کیا جائے تو ایک مل کر سماعت پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ مومنین کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک دو آیات کی تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی جانب سے نصر آ جاتی ہے، مدد آ جاتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے تو پھر فتح بھی آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر کامیابی دور نہیں ہوتی بلکہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو رہبر کبیر امام خمینی نے کارنامہ انجام دیا انقلاب اسلامی کی صورت میں، امام خود فرماتے ہیں کہ یہ میں حقیر کا کارنامہ نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں خمینی انقلاب اسلامی لے کر رہا ہوں۔ جس طرح کامران بھی بیان کر رہے تھے کہ امام کے اصول تھے، ان اصولوں میں سے امام راہب کی جو سب سے مہم اصل تھی، بہترین اصول تھا، وہ اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر عقیدہ تھا، اور فقط ایمان اور عقیدہ نہیں تھا بلکہ پختہ ایمان تھا، کبھی پختہ اور کبھی ارادہ تھا اللہ پر۔ اس لیے پھر خدا نے بھی اس رہبر کے شامل حال کو مدد کی اور پھر اس رہبر کو وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کی وجہ سے آج تشیع پوری دنیا میں سر اٹھا کر جی رہا ہے۔ آپ انقلاب اسلامی سے پہلے تشیع کی تاریخ دیکھیں، شیعہ دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، شیعہ کو تاریخ میں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن رہبر کبیر نے یہ کارنامہ انجام دے کر خدا کی مدد کے ہمراہ یہ کارنامہ انجام دیا اور آج پوری دنیا میں تشیع سر بلند کر کے جی رہا ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے فتح بھی آ جاتی ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب فتح آ جائے تو پھر لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد اس رہبر کو نصیب ہوئی اور پھر اس مدد کے ساتھ فتح ملی، اور فتح کے بعد آج انقلاب اسلامی کے اندر لوگ گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں۔ جب انقلاب آیا تھا دشمن نے بڑی سازش کی، بڑی پلانیں کی کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کا ظہور نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس انقلاب کے آنے میں شہداء نے اپنا خون دیا ہے، اور جس جگہ پر بھی، جس کام میں، جس عمل میں کسی شہید کا ایک خون کا قطرہ شامل ہو جائے وہ عمل پھر دنیا کے نقشے سے مٹتا نہیں ہے۔ خدا نے یہ توفیق دی ہے، اپنی آنکھوں سے میں وہ مکتب کے شہداء دیکھ کر
لے کر جائے، پوری ایسے لگتا ہے کہ پوری تشیع ایران کی اس وقت کی شہید ہو گئی ہے۔ بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پر یہ سب شہداء مدفون ہیں، اور وہاں جا کر رونا آ جاتا ہے ان کو دیکھ کر کہ کتنے خوش نصیب تھے۔ وہ بھی تو کئی ماؤں کے باپ، کئی باپوں کے، کئی ماؤں کے بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانیوں کو دین پر قربان کر دیا، خود قربان ہو گئے، لیکن بعد والی نسلوں کا سر بلند کر دیا۔ یہ امام کو میں نے کتنا اصل ہے کہ اللہ پر ایمان، اور جس شخصیت کا اللہ پر ایمان پختہ ہو جائے پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہم عقیدہ ہے ہمارا اللہ پر، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو توحید نظر نہیں آتی۔ عقیدے میں توحید ہے لیکن عمل میں توحید نہیں ہے، اس راہ پر نہیں جاتے جس راہ پر اللہ نے وعدہ دیا ہے تم اس راہ پر جاؤ، تمہارے رزق کا میں ذمہ دار ہوں۔ آج ہم اپنے مدارس کی حالت دیکھیں، خود پاکستان میں دیکھیں، ہر مدرسے میں 2 3 4 5، سب سے زیادہ کسی مدرسے میں ہے تو 1 2 مدرسے جن میں 1800 یا 100 یا 80 بچے ہیں۔ یہ کون سی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے، جس راہ پر اللہ نے کہا تم اپنے لخت جگر بھیجو، ان کا ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن ہم عقیدے میں جو توحید رکھتے ہیں، اس کے علاوہ وقت یہ کہ میں یہ پوری وضاحت کروں، خود اپنی نجی زندگی میں، اس زندگی میں جو ہم بسر کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ کتنا ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، کتنا ہم توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیا فقط نعرے کی حد تک توحید ہے کہ توحید ہماری زندگیوں میں بھی ہے؟ اگر توحید ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر کسی مشرک کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس منبر پر آئے اور آ کر ہمارے عقیدے خراب کرے، ہماری توحید کو خراب کرے۔ ماشاءاللہ۔ یہ امام خمینی کی پہلی، یہ بہت مہم مسئلہ ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اگر توحید نہیں ہے تو انسان خالی ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، رسول اللہ بھی مل گئے، مولا علی بھی مل گئے۔ لیکن جس نے اللہ کو چھوڑ کر کہا کہ علی ہمارا رب ہے، پھر علی کہتے ہیں جاؤ جہنم میں تمہارا امام نہیں ہوں، پہلے علی کے خدا کے در پر آؤ، پھر علی کے پاس آؤ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ پر خمینی کا پختہ اعتقاد تھا، اور یہ امام خمینی نے اعتقاد کہاں سے لیا؟ مکتب امام محمد باقر سے لیا، مکتب امام کاظم سے لیا، مکتب امام صادق سے لیا، مکتب سید الشہداء سے لیا۔ کیا فرمایا وہاں ہر داری سید الشہداء داری، یہ جو خدا پر پختہ عقیدہ تھا یہ بھی سید الشہداء سے لیا، یہ بھی امام محمد باقر سے لیا۔ امام محمد باقر ایک دفعہ مریض ہوئے، توجہ ہے نا میری طرف؟ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ مریض ہوئے تو امام نے اپنے ایک جاننے والے کو پیسے دیے اور کہا جاؤ مکہ مدینہ اور عرفات میں جا کر میرے لیے، میری صحت کے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں جاؤ، پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، لے کر جاؤ، جا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا مجھے امام باقر کو صحت دے۔ امام معصوم تھے، قدرت رکھتے تھے، بیماری کو اپنے بدن سے دور پھینک سکتے تھے، بیماری کی جرات نہیں تھی امام باقر کے بدن میں رہے، لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے اس کو بھیجا، کہا خدا سے میری شفا کی دعا کرو، اور امام نے اس کا خود جواب دیا۔ کیوں یہ عمل کیا؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی توحید میں ذرا برابر بھی خرابی پیدا ہو، کیونکہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا کسی سے ہاتھ اٹھا لے تو وہ قومیں نابود ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر خدا کا ہاتھ آ جائے، یعنی خدا کی مدد
آ جائے تو وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ امام خمینی کو خدا کی مدد حاصل تھی۔ کیوں خدا کی مدد حاصل تھی؟ کیونکہ امام کا پختہ عقیدہ تھا اور عملی زندگی میں بھی توحید نظر آتی تھی، اور یہ توحید امام نے کہاں سے لی تھی؟ مکتب امام محمد باقر سے۔ ماشاءاللہ۔ جب اتنی پختہ توحید ہو پھر کسی میں جرت نہیں رہتی کہ اس کی توحید جا کر خراب کرے۔ آج بہت ضرورت ہے ہمارے ممبروں کے اوپر توحید کو بیان کیا جائے۔ آج ہمارے جوان یونیورسٹیوں کے کالجوں کے جوان ملحد ہو رہے ہیں، توحید سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فقط یہی فکر ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، روزگار نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ دشمن بہت پلاننگ سے کام کر رہا ہے۔ آپ یونیورسٹی کالج کے جوانوں کو دیکھیں، یہ ابھی مریض میں تازہ کارگاہ کر کہہ رہا ہوں، وہاں لاہور کے جوان آئے ہوئے تھے، ان کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ 2 جوان تھے، ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا یہ کیسی حالت تمہاری ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتا؟ تم امام علی کے ماننے والے نہیں ہو؟ جب ان سے بیٹھ کر گفتگو کی تو وہ رونا شروع ہو گئے جوان۔ کہتے ہیں آپ صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں ممبر پہ فقط وہ واہ واہ اور نعرے اور روز سنا کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری یہ ان جوانوں نے مجھے بتایا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں آ کر دشمن اس طرح کام کر رہا ہے، بڑی زندگی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمیں دین سے دور کر رہا ہے۔ پتنی کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں جو ان جوانوں کو دی ہیں، شیشہ ہے، پتنی چرس ہے، فلم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دے کے لڑکیوں کو یہ چیزیں دی ہیں تاکہ یہ ایسا ایسا مکتب سے اور یہ توحید سے دور ہو، ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کے انکاری ہو رہے ہیں، دین کے انکاری ہو رہے ہیں۔ کس نے یہ حالت بنائی ہے؟ اس کے میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں، سب نے کا جواب دینا ہے، سب مدارس ذمہ دار ہیں، سب علماء ذمہ دار ہیں، سب ذاکرین ذمہ دار ہیں۔ وہ جاہل ذاکرین کیوں آج قابض ہو گئے؟ کیونکہ صاحبان علم نے اس منبر پر آنا چھوڑ دیا تھا، اور عوام بھی ذمہ دار ہے۔ اس بے شعور عوام نے ان جہلا کے ہاتھ میں منبر دے دیا اور صاحبان علم سے دور ہو گئے۔ یہ چیز باعث بنی کہ آج دشمن ہر جگہ قابض ہو رہا ہے۔ آج ہمارے جوانوں کو، ہم دیہات میں رہتے ہیں، دیہات میں اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن دیہات کا بھی میں خود اپنے دیہات کا یقین مانے مسجد میں بیٹھا ہوں، جب دیکھتا ہوں جوانوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جن کو امام خمینی کے بارے میں امام خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ جب امام نے یہ تحریک شروع کی تھی تو لوگ مولانا امام خمینی کو طنز کرتے تھے کہ یہ جو آپ تحریک شروع کر رہے ہیں اس کے لیے تو سپاہی چاہیے، تو آپ کے تو سپاہی بھی نہیں ہے، تو کیسے یہ تحریک آپ کی کامیاب ہوگی؟ تو امام نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہو، میرا کام ہے یہ تحریک چلانا، سپاہی دینا اللہ کا کام ہے۔ اور وہ سپاہی امام نے کہا ماؤں کی گودوں میں۔ لیکن آج کیا حالت، پاکستان کے جوانوں کی کیا حالت ہے، پاکستان کے بچوں کی کیا حالت ہے؟ ماؤں کی گود سے نکلتے ہیں، ٹچ موبائل ان کے ہاتھ میں، گاؤں میں سگنل نہ چلے جائیں، ادھر وہ کیا کہتے ہیں لمبی کھجی کے پاس چلے جائیں۔ پچھلی دفعہ جب میں آیا تو سہیوال سے آ رہا تھا گاؤں میں، تو بہت سے جوان وہاں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے میرے سامنے اکٹھے ہو گئے، مجھے سلام کیا، تو میں نے پوچھا بھائی یہاں کیا بیٹھے ہو، شام کا ٹائم ہے، جاؤ مسجد میں۔ تو کہتے ہیں یہاں صاحب کیا کریں، ادھر سگنل نہیں آتے، یہاں پہ وائی فائی نیٹ کے سگنل آتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہم۔ اس کے ہم والدین ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں۔ ہماری مساجد، ہمارے مامرگاہ ویران پڑے ہیں، جن کو اللہ نے مرکز بنایا تھا امت کی اصلاح کے لیے، نہ کہ فقط یہاں بیٹھ کر تسبیحاں روتے رہے اور اللہ اکبر کہہ کے گھروں میں چلے جائیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ مرکز بناؤ، ان کو آباد کرو، اس میں امت کی اصلاح ہو، یہاں پر صاحبان علم آئے اور لوگوں کو درس دے، جوانوں کی تربیت کرے۔ پاکستان میں تربیت کا نظام زیرو ہے، یہاں کے طلاب بھی وہاں کی قوم میں خود آپ کو دیکھتا ہوں رونا آتا ہے، وہاں پہ اکثریت ایسی ہے جو خانقاہوں میں رہ رہے اور فقط رات دن ذاکرین کو رکھ رہے ہیں، کمی اور نقصی لیبر لگوا کے آنا ہے، سورے بنا کے آنا ہے، اور وہی بات، وہی قصیدے اور وہی پرانی واہ واہ اور لوگوں کو لوٹیاں سنا کے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم ہے جو واقعی امت کا درد رکھتے ہیں۔ یہ فرق تھا خمینی میں اور دوسروں میں۔ امام خمینی اپنی فکر میں نہیں تھے، خود متقی ہو جانا
हुनर नहीं है, खुद निजात पा लेना हुनर नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत को मुत्तकी करना, पूरी उम्मत को तौहीद की राह पर कदम करना, पूरी उम्मत को पैरे हुसैन इब्ने अली बनाना, ये हुनर है। ये हुनर नहीं है कि मैं खुद मुत्तकी बन जाऊं, मैं खुद इमाम का पैरो बन जाऊं और मेरी आखिरत जाने और इमाम हुसैन जाने और बस मुझे दूसरों से नहीं है। जब माले इमाम खाया तो फिर खुद मुत्तकी बन जाना काफी नहीं है। पूरी मिल्लत की इस्लाह करें, पूरी उम्मत की इस्लाह करें, दर्द दीन रखें, जिस तरह खुमैनी के दिल में दर्द दीन था, जिस तरह इमाम मोहम्मद बाकिर के दिल में दर्द दीन था। इमाम मोहम्मद बाकिर कौन थे? अब सब जानते हैं कि जब वाक़या करबला का वफा हुआ, इमाम 3-4 साल के थे, उस वक्त मौजूद थे, और इमाम ने क्या किया? इमाम ने अशूरा और नेहज़त अशूरा और हदफ अशूरा को जिंदा रखा। ये उस वक्त आसान नहीं था। बनु उमैया के जालिम हुक्मरान थे। ये आप कह देना आसान है, लेकिन उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकिर के लिए आसान नहीं था करबला को जिंदा रखना। आज ये यहाँ तक जो करबला पहुंची है, खुमैनी तक जो करबला पहुंची है, और फिर खुमैनी फरमाते हैं महान के नारी वासियत शुहदा दारिम, ये इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम सादिक की मेहनत है और बीबी ज़ैनब की मेहनत है। अब वक्त नहीं है, मैं बहुत सी सिफात लेके आया था कि आपकी खिदमत में बयान करता। मैं फक्त एक हदीस पढ़ता हूं इमाम मोहम्मद बाकिर की, और उसके बाद 2-3 जुमले मसाइल के, जो कि इमाम मोहम्मद बाकिर की शहादत है, तो मजलिस हमारी मुकम्मल हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वैसे कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पर दीगर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना लिकुल्लि शैइन कुफलन व कुफलुल ईमान अर्रिफ, जो हमारे अंदर खत्म हो गई। इमाम फरमाते हैं हर चीज का एक ताला है, हर चीज की हिफाजत के लिए एक कुफल है, एक ताला है, और ईमान का कुफल, ईमान की हिफाजत का सामान, ईमान की हिफाजत का जरिया मेहरबानी है, नरमी है। मोमिनों के ईमान कब महफूज रहेंगे? जब मोमिनों के अंदर नरमी आ जाए, जब दिल नरम हो जाएंगे। किन के बारे में? दूसरे मोमिनीन के बारे में, दूसरे मुसलमानों के बारे में। कुरानी ज़ाब्ता असूल है, और ये इमाम खुमैनी का भी असूल था, और ये इमाम मोहम्मद बाकिर का भी असूल है। कुरान की आयत भी है, अशिद्दा अलल कुफ़ार व रुहमाउ बैनहुम। अहले बैत का मानने वाला वो होता है जो कुफ़ार के ऊपर सख्त होता है, दुश्मनों के मुकाबले में संगीन होता है, दुश्मनों के मुकाबले में उसके दिल में नरमी नहीं होती, किसी तागूत के बारे में उसके दिल में नरमी नहीं होती, लेकिन अपनों के बारे में नरम दिल होता है, माशाअल्लाह, दिल में नरमी होती है, मोहब्बत होती है। अशिद्दा अलल कुफ़ार, और खुमैनी की यही उसूल थे। उस वक्त का जो हाकिम जालिम उमर रज़ा शाह तागूत, उसके बारे में सख्त थे, लेकिन बाकी मिल्लत के बारे में नरम थे। ज़ायरीन के साथ जाते रहे, ज़ायरीन की खिदमत करते। कब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए गए कुछ काफिले के साथ, तो ज़ियारत में भी उनसे बात जाते थे, और ज़ियारत से फिर उनसे पहले होटल में वापस आते थे। जब वो लोग वापस आते थे, उनके कपड़े साफ सुथरे हुए पड़े होते थे, बिस्तर उनके ठीक होते थे, उनके बर्तन धुले हुए होते थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये कौन काम करता है, तो उन्होंने जब देखा तो पता चला कि ये उस वक्त इमाम नहीं थे, ये बच्चा मसलन काम कर रहा है। तो मना किया। तो इमाम ने कहा कि जिस हस्ती के तुम जाहिर हो, मेरा फरीजा बनता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं, लेकिन हम दूसरे मोमिन की कोई छोटी सी मदद करने में अपने लिए नंगवार समझते हैं। लेकिन जो पैसे वाले हैं, जो बड़े हैं, मतलब बड़ा जिसको सीधा कलमा पढ़ना भी नहीं आता, जागीरदार है या किसी पोस्ट पे है, सियासत में बड़ी जहाँ पे आ जाएगा सब उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई तालिब इल्म आएगा तो उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे। जाहिल कोई आ जाएगा सब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इमाम सादिक के मकतब का एक परवरदा एक तालिब इल्म आएगा, उसको कोई अहमियत, ये उस तालिब इल्म को अहमियत देना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इमाम सादिक को कोई अहमियत। अगर इमाम सादिक के मकतब की अहमियत होती तो तालिब इल्म की भी
اہمیت ہوتی. اشد علی الکفار. اور جب مکتب امام صادق سمجھ آ جائے، جب مکتب امام خمینی سمجھ آ جائے تو پھر اپنوں کے بارے میں انسان نرم دل ہو جاتا ہے. یہ فرق تھا امام میں اور دوسروں میں. اور امام کی اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، شدید عشق تھا امام کا. جب نجف میں تھے ہر روز رات کو مولا امیر علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے، ہر روز بلا ڈالا، اور جا کر زیارت جامع کبیرہ پڑھتے. ایک دن موسم خراب ہوا، شدید آندھی آئی، بہت سخت موسم خراب ہوا، تو امام کے جو بیٹے مصطفیٰ خمینی تھے انہوں نے امام کو منع کیا کہ ہے بابا جان آج آپ مولا علی کو دور سے سلام کر لیں، زیارت پہ نہ جائیں. تو امام کو بہت غصہ آیا، بیٹے کو ڈانٹ کر کہا تم کون ہوتے ہو مولا امیر سے جو میری عقیدت ہے اس کو خراب کرنے والے؟ جب میں کر سکتا ہوں تو میں جاؤں گا. طوفانی موسم میں گئے اور جا کر مولا امیر کی زیارت کی، جامع کبیرہ پڑھی اور کہا کہ جب انسان کر سکتا ہے تو پھر کیوں کام پر راضی ہو؟ امام کام پر راضی نہیں ہوتے تھے. ہمارا تو یہ شیوا ہے کچھ تھوڑا بہت مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن امام کہتے تھے جب مومن ارادہ کر لیتے تو بڑی بڑی راہیں، بڑے بڑے مقصد حاصل کر سکتا ہے. پھر کام پر ہم کیوں راضی ہوتے ہیں، تھوڑے پہ کیوں راضی ہو جائیں. لیکن مومنین تھوڑے پہ راضی ہو جاتے. اسی پہ راضی ہیں. چلو جماعت اور یہ مشکل نہیں ہے، کوئی درس کا انتظام نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، اگرچہ نماز ممکن ہے نماز میں غلطیاں بھی ہوں لیکن پڑھ تو رہے ہیں. کام پہ راضی نہ ہو. اگر مکتب امام باقر کے ماننے والے ہیں، مکتب خمینی کے ماننے والے ہیں تو پھر کبھی بھی کام پر راضی نہ ہو. ہمیشہ اپنے اہداف بلند رکھیں. جب اہداف بلند رکھیں گے تو پھر اللہ کی بھی نصرت ہوگی، اللہ کی بھی مدد شامل حال ہوگی. آخری جملہ اور میں دو جملے مسائل کے پڑھ کے امام حسین نے سید الشہداء نے کیونکہ یہی دن ہے جناب مسلم کوفہ میں پہنچ چکے ہیں 4 ذی الحج کو. 4 ذی الحج کو جناب مسلم کوفہ میں پہنچ چکے ہیں. جب کوفہ میں جانے سے پہلے سید الشہداء نے جناب مسلم کو اپنے سفیر کو ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی اور کہا کہ جب تم نے کوفہ میں جانا ہے تو تم نے 2 کام کرنے ہیں. یہ 2 کام خمینی نے بھی کیے، اس لیے یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. کون سے 2 کام کرنے ہیں؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں، امام فرماتے ہیں ادر الناس الی بیعتی واخذلهم عن آل ابی سفیان. امام نے کہا کہ تم نے پہلا کام، اے سفیر حسین، اے مسلم ابن عقیل سن لو، تم نے کوفہ میں جا کر پہلا جو کام کرنا ہے تم نے جا کر لوگوں کو آل ابی سفیان سے دور کرنا ہے، اور دوسرا کام تم نے لوگوں کو ہماری بیعت کے لیے راضی کرنا ہے. بنو امیہ سے، آل سفیان سے دور کرنا ہے، طاغوت سے دور کرنا ہے. اور امام خمینی نے بھی یہی کیا، لوگوں کو آ کر اس محمد رضا شاہ طاغوت سے، آل ابی سفیان سے دور کیا اور لوگوں کو اہل بیت کے نزدیک کیا. اس لیے فرمایا ہرچہ داری معذر سید الشہداء داری، حسین ابن علی کے مکتب کے نزدیک کر دیا، قریب کر دیا اور دشمنوں سے دور کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جگہ جگہ بیٹھ کر خمینی کا نام اعلان کر رہے ہیں اور خمینی کے مکتب کی بات کر رہے ہیں. یہ خمینی کا مکتب کوئی جدا مکتب نہیں ہے، یہ وہی مکتب ہے جو سید الشہداء کا مکتب ہے. خمینی نے فقط اس مکتب کی حفاظت کی، اس مکتب کو زندہ کیا ہے، تشیع کو زندہ کیا ہے، تشیع کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو چہرہ تم تشیع کا جانتے تھے تشیع وہ نہیں ہے، تشیع وہ ہے جو پیرو حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ. آج امام محمد باقر کی عزادار و شہادت کا دن ہے. جب مولا کو زہر ملا، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو امام خوش نصیب تھے. اگرچہ زہر سے جگر کے ٹکڑے تو ہوئے ہوں گے لیکن امام اپنے وطن میں عزادار و موجود تھے. امام صادق نے غسل دیا، کفن دیا اور اپنے بابا کو جنت البقیع میں دفن کیا. کسی نے پوچھا تھا امام صادق سے کہ اے مولا، جب آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو کیا آپ کے بابا کے بدن پر کوئی زخم کا نشان تھا، کوئی تیر کا نشان تھا؟
تو مولا نے رو کر فرمایا کہ میرے پاپا کا بدن سالم تھا، کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، کوئی تیر کا نشان نہیں تھا۔ میں کہوں گا اے مولا امام صادق آپ خوش نصیب تھے، آپ کے بابا کا بدن سالم تھا، لیکن میں قربان جاؤں زہرا کے لال پر، حسین ابن علی پر، جس کے بدن پر تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، پورا بدن تیروں سے چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، زہرا کا لال خون میں گرفتار پڑا ہوتا ہے، کوئی حسین ابن علی کا مددگار نہیں رہ جاتا۔ یہ لعین بڑی خوش ہو کر حسین ابن علی کو قتل کرتے ہیں، ایک لعین فضا میں خنجر لہرا کر آتا ہے، حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانا شروع کرتا ہے۔ ازادار و وقت نہیں کہ میں حسین ابن علی کا پورا مسائل پڑھوں آپ کی خدمت میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ لعین آپ کے مولا کا سر تن سے جب جدا کرتا ہے، حسین ابن علی کا سر لے کر چلا جاتا ہے، تیرا زندیہ قلب پر کھڑی بہن دے کر بھیا کی لاشیں پر آتی ہے اور آ کر رو کر فرماتی ہے بھیا حسین آج زینب اس جگہ پر بوسہ دے گی جس جگہ پر نانا رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا، اے بھیا حسین آج زینب اس جگہ پر بوسہ دے گی جس جگہ پر نماز زہرا نے بوسہ دیا تھا۔